السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، میرے استاد مفتی صابر حسین ندوی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جمہوریت پر تکیہ کرنے والے مسلمانوں کان کھول کر سن لو۔ مسلمانوں نے ایک عرصے سے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر جمہوریت نہ ہوئی تو ان کا دین و ایمان مضبوط نہ رہ سکے گا، وہ مظلوم ہو جائیں گے، دنیا کی طاقتیں اور ظالموں کی تلواریں ان کے سر پر مسلط ہو جائیں گی، ان کے گھروں کا امن، روح کی تسکین، اسلامیت کا شوق کافر ہو جائے گا، قرآن کی تلاوتیں، احادیث پر عمل اور دینی پہلوؤں پر پیش قدمی تھم جائے گی، اور شیاطین و دجالی افکار ان کے خاندانی و معاشرتی زندگی کو تہس نہس کر دیں گے، خباثت، فحاشیت، منکرات ان کے سروں پر منڈلانے لگیں گی، اور ان کا پرسنل لا، احوال شخصیہ چھن جائے گا۔ وہ رسوا اور ذلیل و خوار ہو کر کسی اندھیرے میں پڑ جائیں گے جہاں امید و یاس کی کوئی جوت انہیں نہ چھو سکے گی۔ دل کی سرد انگیٹھی اور ضمیر پژمردگی ان پر چھا جائے گی۔ آپ اکثر و بیشتر مساجد کے تقریروں اور ایک خاص حیت کے لوگوں کی بیان بازیوں میں یہ عنصر بڑی شدت و پرزور انداز میں پائیں گے کہ جمہوریت کی حفاظت کرو، خود کو جمہوریت سے الگ مت کرو، ملک کی حالت دیکھو، قوم و ملت کی پژمردگی کا خیال کرو۔ بالخصوص یہ کہ فاشزم کو شکست دینے اور باطل کو دندان شکن جواب دینے کے لیے جمہوری نظام ہی ایک آخری کڑی رہ گئی ہے۔ اگر ہم اس نظام کو نہ بچا سکے تو ملک و قوم، ملک و ملت یکساں طور پر سمندری بھنور میں پھنس کر رہ جائیں گے اور انہیں گرداب سے نکالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ بار بار اور ہر بار یہ دہراتے نظر آئیں گے کہ اگر جمہوریت رخصت ہو گئی اور کسی ایک فکر و مزاج نے تسلط پا لیا تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، فسطائیت کا رواج ہوگا جس میں انہیں کسی شے کی آزادی نہ ہوگی، وہ حقوق انسانی اور حق زندگی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جس نظام کو مناسب سمجھا ہے وہ جمہوری نظام ہی ہے۔ ان اسلاف کی فکر اور طرز زندگی پر زندگی کی تمام نوک و پلک کو درست کرنا ہی اصل ہے۔ اگر اس سے سر منہ انحراف کیا گیا اور وراثت میں ملی اس جمہوریت کو نہ بچا سکے تو پھر ہماری حفاظت صرف خام خیالی ہی بن کر رہ جائے گی۔ بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس سلسلے میں مظلوم بن کر مر جاؤ لیکن ملک کو بچانے اور اس کی نام نہاد جمہوریت کو تحفظ فراہم کرنے سے نہ چوکو، اور خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ کو جمہوریت کی رسی سے باندھ لو، اپنے ہاتھ پیر توڑ کر اسی دائرے میں بٹھا لو۔ طوفان آئے، آندھی آئے یا تمہارا خیمہ اکھیڑ دیا جائے مگر تم جمہوریت کے اوطاق سے ٹس سے مس نہ ہونا۔ ملک کو آزاد ہوئے 70 سے زائد سال ہو گئے۔ جمہوریت کی دیوی نے تب سے اب تک مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ اس کا کوئی حساب دے تو بات بنے۔ ان نادانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت ایک سیاسی نظام سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی ایک ایسا نظام ہے جس میں سروں کی گنتی ہوتی ہے، انہیں تولا نہیں جاتا۔ جس نے ان سروں میں اپنی فکر پھونک دی اور انہیں ورغلا دیا، اب خواہ ان میں کچھ نہ ہو وہی اس نظام کا مائی باپ ہوگا۔ مجموعی طور پر اس نظام کو ابھی 250 سال ہوئے ہوں گے، لیکن دنیا جانتی ہے اور ہر اہل دانش کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خون ریزی اسی نظام کے تحت کی گئی۔ 2 عالمی جنگیں، ہیروشیما، ناگاساکی جیسے متعدد واقعات اسی کے دین ہیں۔ عالم عرب کی تباہی اور افغانستان سے لے کر ایران تک، وہ ایران کی ذمہ دار یہی لوگ تو ہیں، دنیا کو استعماریت اور تاناشاہی کا تحفہ دینے والے بھی یہی ہیں۔ جمہوریت کی ٹھیکیداروں نے زور اور طاقت کی بنیاد پر نظام عالم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، خود غرضی کا آئینہ لگا کر اور اپنی ایک خاص پہچان کو فوقیت دلانے کے چکر میں کشتوں کی پشتے لگا دیے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہتھیار اور جنون کی اساس پر پوری دنیا کو ریوڑ کی طرح کھدیڑ دینے والے یہی لوگ ہیں۔ آج آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ جمہوری نظام نے امریکہ اور اس کی ماتحتی میں رہنے والے ممالک کو کیا دیا ہے، اور پھر اس پر غور و خوض کر کے بعد مسلمانوں کی سالمیت اور ان کی ایمان اور للہیت پر توجہ دیجیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اپنے ایمان اور تعلیمات اسلامیہ کو سینے سے لگائے رکھا۔ تاریخی پہلوؤں میں تو بہت کچھ رکھا ہے، آپ صرف موجودہ دور میں بالخصوص 100 اور 200 سال کی تاریخ کا
ہی مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب یورپ میں مسلمانوں کو چیرا جا رہا ہے، انہیں دیکھتے ہی قتل کیا جا رہا تھا، ان کے مساجد مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے علماء کو پھانسی دی جا رہی تھی، قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے جا رہے تھے، نئی نسلوں کو زبردستی دین سے ہٹانے اور انہیں کرسچینٹی کو گلے لگانے پر مجبور کیا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت بھی وہ غار، کھیت کھلیان اور کوہ کے اندر اپنے نسلوں تک دین پہنچا رہے تھے اور اسلام کا درخت لہلہا رہا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ العلی کے سفر ناموں اور اسلام و نظام سیاست میں یہ باتیں درج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کسل مندی اور بعض جمہوری نظام کی چمک، یا کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی بنیاد سے تال میل کھانے پر مغالطوں میں پڑ گئے اور اب ایک حیران کن فکر نے جنم لے لیا۔ ضرورت ہے کہ اسلامی حکومت کے خد و خال اور تاریخ عالم میں موجود نظام حکومت کا مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ غلط فہمی کا کوہرا صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔